اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ملاقات کے وقت آپ کا چہرہ کھلا ہونا چاہیے، چہرے پہ خشونت، چہرے پہ رعونت، چہرے پہ سرکشی کے آثار، تکبر اور غرور کے آثار یہ کسی بھی انسان کو زیبا نہیں دیتے۔ تکبر صرف اللہ کی شان ہے، اور اس کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک متکبر ہے۔ الکبریاء و ردائی، کہا کبریائی میری چادر ہے، اور جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے گا میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ اس کائنات میں ہونے والا پہلا جرم تکبر ہے۔ جب ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا بوجہ تکبر، اور تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن جب لوگ سور اسرافیل سے آغوش موت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ لوگوں سے خطاب کرے گا، تو اس میں ایک جملہ یہ ہوگا، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو لوگ آغوش موت میں ہوں گے تو کوئی سر نہیں اٹھائے گا۔ اللہ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ کیونکہ زیادہ تکبر بادشاہوں میں، حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا المتکبر، میں متکبر ہوں، یہ میری شان، انا المالک، میں بادشاہ ہوں۔ تو بادشاہی اسی کو زیبا ہے، تکبر اسی کو زیبا ہے۔ تو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے اپنی گردن کو، اپنے چہرے کو، اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ابن منظور افریقی نے لسان العرب میں لکھا ہے کہ یہ سعر سے نکلا ہے، اور یہ اونٹ کی ایک بیماری ہے۔ جس طرح بندوں کو لقوہ ہو جاتا ہے، اس کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے، تو جب وہ بیماری اس کو لگ جائے تو اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی۔ تو عرب کے محاورے کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے، تو اشارہ کیا کہ جس طرح اونٹ کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو تکبر کی وجہ سے تمہارا چہرہ بھی ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ یہ تمہارا چہرہ اچھا نہیں لگتا، اس پہ خشونت، اس کے اوپر غصہ، اس چہرے کے اوپر جو ہے وہ وحشت اچھی نہیں لگتی، اس چہرے کے اوپر تبسم اور مسکراہٹ اچھا لگتا ہے۔ یہ چہرہ ہنستا ہوا گلاب جیسا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرو، اپنے لہجوں کو خوبصورت بناؤ، آنے والے سے خندہ پیشانی سے ملو، اور لوگوں کے ساتھ تمہارے رویوں کی خوبصورتی تمہارے چہروں سے دکھائی دے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ بعض کا بندہ کسی کے سامنے بچھ ہی جاتا ہے، عجز، عاجزی، انکساری، یہ انسانی وصف ہونے چاہیے، لیکن کسی کے لیے اس طرح انسان بس جھکتا ہی جائے کہ اس کی عزت نفس بھی باقی نہ رہے اور وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے، تو یہ بھی انسان کے لائق نہیں ہے۔ تو رخسار کو ٹیڑھا کرنے کا جو ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ آپ عجز اختیار کریں، لیکن اس عجز کا یہ مفہوم نہ ہو کہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو جائے۔ حکام کے سامنے، شہنشاہوں کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے کچھ لوگوں کے رویے اس قدر ہوتے ہیں کہ ان کی غلامانہ ذہنیت ان کے عمل سے، ان کے رویوں سے اور ان کے انداز ملاقات سے ٹپکتی ہے۔ تو جب آپ کسی سے عجز کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں تو وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر تجاوز ایسا نہ ہو کہ آپ کا رخسار ٹیڑھا ہو جائے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ حد سے نیچے گر جائیں اور اپنی خودی کو بھی بیچ ڈالیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان بیلنس رکھیں، تکبر میں بھی مبتلا نہ ہونے پائیں
اور احساس کمتری میں اور ایسا عجز جو آپ کی خودداری کو بہا کے لے جائے اس میں بھی مبتلا نہ ہونے پائے.